داڑھی کے معاملے میں علماء اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تمام انبیاء کی داڑھی تھی۔ اس بات کا کیا کوئی ثبوت موجود ہے قرآن و سنت میں کہ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی تھی؟ قرآن میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو واقعہ ہے داڑھی پکڑنے کا، تو اس سے تو ایک نبی کی داڑھی ثابت ہو گئی، اور رسول اللہ نے رکھی تھی، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ باقی سارے انبیاء کی داڑھی تھی، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اپوزٹ چیز ہمیں کوئی موجود نہیں ہے جو فطرت میں چلا آ رہا ہے۔ اور یہ دنیا میں مجھے اب یاد نہیں رہتا، کئی لوگوں نے پہلے ہی پوچھا ہے کہ داڑھی مونڈنے کا عمل کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، پہلے سارے ہی رکھتے تھے۔ داڑھی مونڈنا ریئر واقعہ ہوتا تھا، اور عربوں کے ہاں خاص طور سے اگر آپ دیکھیں سزا کا حصہ ہوتا تھا کہ داڑھی مونڈ دی۔ مونچھیں کاٹنا امام مالک کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، مونچھیں کاٹنا امام مالک کہتے ہیں مسئلہ ہے، یعنی شکل بگاڑنا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے کا یہی رواج تھا، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ سارے انبیاء نے رکھی ہوگی، لیکن سارے انبیاء کے رکھنے سے کوئی چیز سنت نہیں بنتی جب تک کہ وہ ساتھ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اس کا ثواب ہوگا یا نہ رکھنے سے گناہ ہوگا۔ سنت کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ٹریڈیشن آف دا پروفیٹس، نہیں، ٹریڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریڈیشن تو یہ بھی تھی کہ آپ کھجور کھاتے تھے، ٹریڈیشن تو یہ بھی تھی کہ آپ چوگا پہنتے تھے، ٹریڈیشن تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی شلوار نہیں پہنی، ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ آپ تہمت باندھتے تھے۔ تو یہ کیا کون سی ٹریڈیشن دین بنتی ہے؟ اس کا کوئی اصول ہوگا نا، تو وہ بتا دیجئے کہ داڑھی کے ساتھ وہ کون سا، تہمت کے ساتھ اور داڑھی میں فرق کیسے کریں گے؟ کہ آج ہماری شلوار قمیض اسلامی لباس بن گیا، تہمت تو نہیں ہے، تو تہمت کیوں چھوڑی ہم نے؟ داڑھی کیوں نہیں چھوڑی؟ فطری سر کے بال رکھنا بھی ہے، کٹوائے بھی ہیں، رکھے بھی گئے ہیں، تو کیا کریں؟ چھتے رکھیں؟ فطری تھا نا وہ بھی، کیا کریں آپ؟ تو کوئی اصول ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ واقعی دین کے اندر ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو داڑھی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کی چیز ہے۔ داڑھی صحابہ کے دوران میں بھی کوئی موضوع نہیں رہا داڑھی کے بارے میں کوئی؟ ہاں نہیں، وہ بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے بیت المال کے کچھ چیزیں چلانے کی کوشش کی تو ان کو سزا دی گئی داڑھی موڑنے کی۔ تو اگر داڑھی موڑنے کی سزا دی جا سکتی ہے تو کم سنت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ دین، کب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کب دین بنتا ہے؟ وہ دیکھیے، آپ نے کبھی بیڈ پر نہیں سوئے، آپ کے گھر کا فرش کچا ہی رہا، خیموں میں رہتے رہے، آپ نے قلعے نہیں بنائے، آپ نے یہ پکے گھر نہیں بنائے۔ ہمارے ہاں بعض مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اے سی لگانا بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں لگایا۔ نیچے صفیں بچھانا بدعت ہیں۔ اہل تشیعوں کو دیکھیں کہ ابھی تک وہ سجدے کی جگہ پہ مٹی رکھتے ہیں، کہ کپڑے پر یا کسی کام کی چیز پر سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا۔ اگرچہ یہ غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہجد جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے بستر پر جب پڑھتے تھے تو وہ بستر پر پڑھتے تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک رائے بنی اور انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ تو یہ چیزیں کب کوئی چیز دین بنے گی؟ اس کے لیے ہمارے پرانی امت 2-3 اصول بتاتی تھی کہ آپ کہیں کہ اللہ کو پسند ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، یہ ہماری سنن میں ہے، اس کو ملت ابراہیمی کا حصہ ہے، کوئی اس طرح کے جملے آنے چاہیے، تب وہ دین کا حصہ بنتی ہے۔ تو داڑھی کے لیے یہ تو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، یہ جملے تو ہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا جملہ ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ جو یہود و نصارہ جس چیز کو دین بنائیں گے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہوگی، اگر وہ قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ قرآن و سنت میں آیا تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا۔ یہ وہ بات ہے ساری۔ تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ نے منع کی داڑھی کو بڑا کرنے کا اور مونچھوں کو چھوٹا رکھنے کا۔ پہلی بات یہ کہ بنیادی حکم کوئی موجود نہیں ہے، کہیں آپ سنائی نہیں دیتے کہ داڑھی رکھا کرو، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ داڑھی نہ منڈوانا اللہ نے ناپسند کیا، کہیں کوئی حکم موجود نہیں۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سنن، جو 10 سنن والی روایت ہے وہ سندن کمزور ہے، 5 ہی سنن ہیں، اور بس وہ 5 سنن جو ہیں ختنے ہیں، مونچھیں کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا وغیرہ، بغلوں کے بال لینا ہے، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، اس پہ ہمارے یہاں تواتر ہے۔ سنن فطرت،
باقی سنن بہت ساری ہیں. سنن فطرت کا جو اصل میں فطرت جو ہے وہ ہماری طہارت پسند ہے، تو طہارت کی یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو